اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لا يدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتان ذرا بلندر صلوات میں نے آپ کے سامنے سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے نہج البلاغہ سے خطبہ توحید کے پہلے دو کلمات کو تلاوت کیا ہے، بلکہ تھوڑی سی مکمل کر کے آج آپ کو ایک خاص بات سنانا ہے جس کی طرف میں یہ موضوع لے کے آنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے الذی وہ ہے جو اشاروں میں نہ آئے، علی فرما رہے ہیں وہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے، یہ کمال علمی ہے۔ الذی وہ الگ اس پہ اشارہ ہے، وہاں اشارے کا تصور نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں، جو علی کے علمی اشارے میں آئے اسے اللہ کہے۔ سنتے ہیں ذرا غور سے آج سنیں۔ الذی وہ ہے، اور یہ کہہ کے نا الذی بھی کہا، الذی اشارہ کر رہا ہے، بات سمجھ آئی؟ الذی تو اشارہ کر رہا ہے، وہ ہے، اس کا مقصد ہے کوئی کمال ہے نا، اس کمال کے کمال کو یوں ظاہر کیا الذی وہ ہے لا یدرکہ بعد الہمم، بلند ہمتیں کے پرواز رکھنے والے اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اپنے ہونے کے بعد کیا کہا، الذی کہہ کے کہا کہ وہ کمال ہے لا یدرکہ بعد الہمم، ہمم مانے ہمتوں والے، بلند ہمتوں والے اگر اپنی ہمتوں کی پرواز کو بھی، علمی پرواز کو بھی، فکری پرواز کو بھی، معرفت کی پروازوں کو بھی جو آپ جملے کہتے چلے جائیں، بلندی تک لے جائیں، تب بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اب میں لفظ کہہ دوں، جو ادراک میں نہ آ سکے اسی کو اللہ کہتے۔ سمجھ آئے؟ آپ کی ادراک میں نہیں آئے گا، آپ زور بھی لگا لیں تو نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ جب جناب علی فرما دے تو پھر کیا رہے گا، لا یدرکہ بعد الہمم، اے امر ذرا غور فرمائے، معلوم ہوگا وہ ایسا کمال ہے جو عقلی ادراک میں، علمی ادراک میں، فکری ادراک میں نہیں آتا۔ ماورا کمال کا نام، میں اب لفظ کہوں گا پھر یقین کر دیں، اسے جاننا نہیں ہے، اسے ماننا۔ ایسے اللہ کو جاننا نہیں ہے، ماننا۔ پھر ماننے کے لیے بھی وہ ہو جو اسے جانتا ہو، منوانے کے لیے کون ہو، اسے پہچانتا نہ ہو۔ پہچاننا معرفت ہے، جاننا علم ہے۔ وہ اسے پہچانتا نہ ہو، پہچان آثار و صفات سے ہوتی ہے، جاننا علم سے ہوتا ہے۔ اسے جانے نہیں، جانے اور پہچانے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں کوئی بتانے والا جو بھی بتائے گا، ہم نے اس کے فرمان کو اسی اعتبار سے ماننا ہے، ہمارا علم میں جاننا نہیں آ سکتا۔ غور فرما دیں، ذرا برابر صلوات پڑھ دیں، اللہ صلی اللہ محمد لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ فتن مانے عقل و فکر، عقل و فہم، فتین میں نے بیان کیا۔ فطانت یہ اس روح کی اور عقل کی ایک روحانی طاقت کا نام ہے، روحانی قوت کا نام ہے۔ طاقت کی لفظ میں نے ذرا سکیل کہی نہیں، یہاں طاقت کی لفظ نہیں آتی،
روحانیت کی لفظ آتی ہے، قوت کی لفظ آتی ہے، قوت کا نام ہے فطانت۔ اگر وہ ذہین و فطین انسان بھی اپنی اس ذہانت کے کمال کو بود مانے دور تک، علمی کمال میں دور تک لے جائے، اگر اس کے عرفان کے سمندر کی گہرائی میں توحید کو ڈھونڈنے کے لیے غوطہ زن بھی ہو جائے، تو اس کے معنی ہوتا ہے غوطہ خوری، تو غوطہ بھی لگا دے، تب بھی اس کے کمال کی تہ کو نہیں پا سکتے، اس کی حقیقتوں کو نہیں پا سکتے۔ معلوم ہو گیا ہماری عقلیں نہ اس کا ادراک کر سکتی ہیں، نہ اس کی کمال کی حقیقت کو پا سکتی ہیں، نہ اس کے کمال کو سمجھ سکتی ہیں۔ یہ کون سا ادراک ہوا؟ ایسا ادراک، اس پہلے ادراک کی 3 قسمیں میں نے بتائی، جلدی پریشان نہیں ہونا، یہ موضوعات خشک ہوتے ہیں، ہمیں بھی خبر ہے کہ یہ بیان لیکن کرنے ضروری ہے۔ اس لیے ادراک کی 2 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے ادراک بالمداخلت، ادھر میں نے پورا تشریح ساز کیا۔ ایک ہوتا ہے ادراک بالمماثلت، میری طرف تو دیکھیں، ادراک، چلو دیکھنا تو کوئی ڈر نہیں نہ یار، ادراک بالمداخلت، ادراک بالمماثلت، ادراک بلا مداخلت بلا مماثلت، ٹھیک ہے۔ پہلا ادراک ہے ادراک بالمداخلت، میں نے پرسوں کتنے 2 دن اس کو میں نے بیان کیا۔ ادراک بالمداخلت وہ ہوتا ہے کہ جو اس انسان کے اندر داخل ہو کر ادراک کرے، اس کو کہتے ہیں ادراک بالمداخلت۔ اور وہ ادراک بالمداخلت کی سبب کیا ہے؟ آواز۔ آواز کیا ہے؟ آپ کے کانوں میں داخل ہو رہی ہے، آپ کے تک پہنچ رہی ہے، یہ ٹکرا رہی ہے، یہ اندر بھی داخل ہو رہی ہے۔ جب داخل ہو رہی ہے تو جو بہرا ہوگا وہ تو اس میں تو داخل نہیں ہوگی، اس لیے اللہ نے بہرے بنائے ہی کم ہیں۔ اگر ساروں کو بہرا بناتا تو کون مانتے، ادراک کون کرتے؟ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنے منوانے کا ذریعہ ہی کان بنائے، جعل لکم السمع، سب سے پہلے تمہارے کیا بنایا؟ اللہ نے کان بنائے۔ یہ کان ہے جو ادراک کرتے، آواز کے ذریعے ادراک کرتے، ٹھیک ہے۔ معلوم ہو گیا آواز ہی اس کے ادراک کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر جب آواز اس کے ادراک کرنے کا ذریعہ ہے، اے اللہ پہ تو خود آواز دے گا تو ادراک ہوگا، اللہ آواز دے نہیں سکتا۔ آواز کے لیے زبان چاہیے، آواز کے لیے دہن چاہیے، آواز کے لیے جسم چاہیے، اور بولنے والا چاہیے۔ اگر اللہ ہی خود بولتا ہوتا تو علی لسان اللہ جناب علی کا لسان اللہ ناطق ہونا دلیل ہے اللہ نہیں بولتا، جو اللہ کی جگہ بولے اسی کو علی لسان اللہ ناطق ہو۔ کتاب اللہ ینطق بالحق، اللہ کی کون سی وہ کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، پریشان ہو گیا، سمجھ آ نہیں جناب۔ اب جیسے اب میں نے پرسوں تفصیل سے عرض کیا، کوہ طور پہ جو آواز آ رہی تھی وہ اللہ کی نہیں تھی، برابر صلوات پڑھ دیتا یہ ہو گیا جناب۔ بات آگے بڑھائیں، لسان ادراک بالمداخلت، آواز کی جناب علی فرماتے ہیں وہاں آواز نہیں ہوگا، یقول اللہ بلفظ، وہ کہتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں، آواز کے ساتھ نہیں، صوت کے ساتھ نہیں، وہاں صوت کا تصور نہیں جو کانے سنے، ندا کا تصور نہیں جو کانوں سے ٹکرائے، وہاں یہ تصور نہیں، توحید کے ٹھیک ہو گیا جناب۔ نہیں ہے تو ادراک مداخلات وہاں نہیں ہوگا۔ دوسرا ادراک ہے ادراک بالمماثلت، اس مماثلہ کے معنی ہے مس کرنا، غور نہیں کرنا، مس سے بھی ادراک ہوتا ہے۔ خدا جانے اللہ نے اس
जिसमें मस का तस्वुर कैसा रखा। मस हाथ होता है, इदराक वजूद होता है। खुश हो जाए लफ्ज़। देखिए इसी हाथ में अल्लाह ने इस मस में दो कमाल रखे। एक होता है मस, मीम सीन मस, और एक होता है लम्स, लाम मीम सीन लम्स। लम्स भी इसी हाथ में है, मस भी इसी हाथ में है। लम्स के माने होते हैं ख्वाहिश से छूना। मालूम होता है हाथ में ख्वाहिश भी होती है। लम्स के माने क्या है? लम्स ख्वाहिश से छूना। ख्वाहिश समझते हैं ना मेरे भाई? ख्वाहिश से छूना मालूम होता है ये हाथ नहीं है, ख्वाहिश है। आंख नहीं है, ख्वाहिश है। नहीं समझ आ रही है? ज़बान नहीं है, ख्वाहिश है। इसी ख्वाहिश के कंट्रोल का नाम ही तो शरीयत है। ख्वाहिशात के कंट्रोल करने का नाम तो शरीयत है। ये छुओ, ये ना छुओ, ये देखो, ये ना देखो, ये सुनो, ये ना सुनो, यही तो शरीयत है। जो ये कहने के लिए शरीयत लेके आया है वो कितना पाक होगा। ठीक हो। देखिए लम्स होता है, लम्स ख्वाहिश से छूना, ख्वाहिश, ठीक है। मस नहीं तो आप देखिए ना, खुश हो जाएंगे आप। मस होता है ताजीम से छूना। ये मस होता है। अब आप खुश हो जाए, मैं एक लफ्ज़ कहूंगा आपको समझ आ जानी चाहिए। मस है ताजीम से छूना। मस का ताल्लुक, ताजीम से छूने का ताल्लुक बतूल से होता है। मरियम ने कहा मुझे अभी किसी ने ताजीम से भी मस नहीं किया। लम यम ससनी बशर, मुझे किसी बशर ने ताजीम से भी नहीं छुआ। बहुत बड़ी बात है। वाह वाह वाह। अगर आप परेशान हो तो मैं लफ्ज़ कहता हूँ, परेशान है तो मैं नहीं कहता। आपको परेशान करने में नहीं आया। लाहौर बहुत जगह वहाँ परेशान दूर से आओगे 10,000 मील पे, परेशान करने नहीं आया। बीबी ने फरमाया, क्या कहा? लम यम ससनी बशर, मालूम होता है मस करने से भी बच्चा हो सकता है। क्या मुझे बच्चा होगा? काला तन्ना यकूनली गुलाम वलम यमससनी बशर वलम अको बगिया, मुझे किसी बशर ने ताजीम से भी मस नहीं किया। क्या मतलब हुआ? ताजीम से भी मस करने से बच्चा हो जाता है। तो फिर मान लो अगर मासूम हाथ रख दे बच्चा हो सकता है। लम यमससनी बशर, मुझे किसी बशर ने ताजीम, परेशान क्यों हो जाते? मस नहीं किया। वलम अको बगिया, मैं बागिया भी नहीं। मालूम होता है बगावत से भी बच्चा होता है। अब ये क्या है? इदराक बिल मुमासत। लंबी वैसे नहीं करती, मुझे आती है। इदराक बिल मुमासत, मालूम होता है मस से भी इदराक हो सकती, तो भी मस हो सकती है। वह इदराक का तस्वर ही और इदराक का तस्वर ही नहीं है, वहाँ मस का तस्वर। मालूम हो गया हवा से मासा जितनी है सारे खत्म, ठीक हो गई। और ये जालमी वैसा वक्त थोड़ा। तीसरा है इदराक बिला मुमासत, बिला मुदाखलत। एक ऐसा इदराक और भी रह गया कि जो ना मस करे, मस भी ना करे और दाखिल भी ना हो, इदराक भी करे। अच्छा वो क्या होता है फरमाया? तो आप इतने बड़े शहर में रहते हैं और इतने बड़े पढ़े लिखे आप तशरीफ रखते हैं, वो कौन सा मासा, वो क्या होता है? उसी आयत, उसी कमाल को इल्म की जबान में दीद कहते हैं। मैं निगाह नहीं कहा, दीद
یار دید میں کتنی باتیں میں نے کی. دید مس بھی نہیں کرتی, اندر داخل بھی نہیں ہوتی, ادراک بھی کر لیتی. اور نہیں فرمایا وہ کون سا کمال؟ دید. جس دید کو ہم اپنی لفظ میں نگاہ کہتے ہیں, وہ نگاہ ادھر نگاہ. دید دید کو لے لیتے جلدی, آسان کی بات. دید دید وہ ہے جو مس بھی نہیں کرتی. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ مس ہو رہی ہے دید. اسی لیے دید اور نظر میں فرق یہ ہے, دید دیکھتی ہے, نظر پرکھتی ہے. دید نظر پرکھتی ہے. اب اللہ کو اس نے کہا, جناب موسیٰ نے کوہ طور پہ کہا, رب ارنی انظر الیک, اے میرے رب تو مجھے دکھا تاکہ میں تجھے پرکھ سکوں تو ہے کیا. انظر الیک, نظر کس کو کہتے ہیں؟ پرکھنے کے آلے کا نام نظر ہے. رؤیت کے کیا معنی؟ بصارت کے کیا معنی؟ یہ باتیں ساری ہو چکی ہیں یار, بھول جاتے ہیں آپ. جی وہ کوئی ڈر نہیں, میں کچھ امتحان دے رہے یار, میرے بھائی ہے, میں خادم ہوں آپ کا, آپ کی کدو کی کھاد ہوں. میں تو کہتا ہوں ایسی ہوتا ہے, گھل مل کے سنیں آپ, پریشانی نہ ایسے سنیں کہ جیسے ہم آپس میں بیٹھے ہوئے, تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. بصارت کہتے ہیں دیکھنے کی صلاحیت کا نام بصارت. بصیرت نظر میں پہنچ جائے گا. اب رؤیت ہے دیکھنے کے عمل کا نام رؤیت ہے. ٹھیک ہے. دید, آپ دید کے لیے پھر دو شرطیں ہیں کہ راستے میں رکاوٹ بھی نہ ہو. غور نہیں فرمایا, میں بہت بڑی بات کرنے دوں, سیانے بنا کر خدا کے لیے جب علم کلام کی بحث ہو. دید تب دید دیکھ سکتی ہے جب تک کہ اس کے آگے رکاوٹ نہ ہو. اب آپ مجھے تعظیم میں نظر آ رہا ہوں, یہ اس نے روک دیا. جو تھوڑی سی شاید دید کو روک دے تو پھر دید میں کمال کہاں ہوا. روک لیا یا نہیں؟ دید دید کے لیے ایک تو ضروری ہے کہ حجاب نہ ہو, تب دید دیکھے گی. اور دوسری شرط یہ ہے, اور بسم اللہ, دید کے لیے ایک شرط ہے کہ حجاب نہ ہو, اور دوسری شرط یہ ہے کہ روشنی بھی ہو. اسی روشنی کو نور کہتے ہیں. توحید کو دیکھنے کے لیے کوئی نور بھی ہو, اور راہ بھی صراط مستقیم ہو. اسی صراط مستقیم ہی کا نام ولایت علی ابن ابی خمینی صاحب کی لفظ میں کہوں گا, اللہ کرے آپ تک میری بات اچھی طرح پہنچ جائے, اور پہنچا کے میں بات کو اپنی طرف لے آتے ہیں. دید آپ آئینے میں دید کیوں رک جاتی ہے؟ آئینے میں آئینہ دیکھے گا دید. اچھا چلو شکر ہے, کبھی کبھی تو جان نہیں چھوڑتے اسے. آئینہ دیکھا میرے بھائی, آئینہ. اب آئینے سے یہ دید پار کیوں نہیں جاتی؟ غور نہیں فرمایا. معلوم ہوتا آئینہ ہوتا ہی وہی ہے جیسے دید آگے نہ بڑھے. کچھ نہیں ہوتا ہے, اپنے خیال میں بیٹھے ہیں. آئینہ وہ ہوتا ہے, آئینہ جیسے دید آگے نہ جائے. پھر آئینے میں دید آگے نہ جا کے, یہ آئینے کا کمال ہے کہ وہ خود دیکھنے والے کو خود اپنا آپ دکھا دیتا ہے. خود کیا ہوتا ہے, بلکہ سمجھ آ رہی ہے نا, اللہ کے سمجھ آتا ہے. خود اپنے آپ کو آئینہ کیا کرتا ہے, دید تو آگے جاتی نہیں. پھر آئینے میں کمال یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے.
اسی کو دکھاتی ہے جس کا عکس ہوتا ہے. آئینہ اس کو دکھاتا ہے. عکس تب ہوتا ہے جب اصل سامنے ہو یا اصل سامنے ہو تو تب عکس آتا ہے. تو پھر آئینہ کس کو دکھاتا ہے؟ اب یہی جملہ آقا خمینی صاحب قبلہ نے امامت اور انسان کامل اور مسوار ہدایات کتابیں لیتے نہیں. آپ نے نام ہی نہیں سنے تو پھر آگے کیا کروں؟ کتابیں لے لے کے میں نے چھوڑ دیا اور میں نے کسی کو نہیں کہا نہ لیتے نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو کمال رکھے 14 اور اپنے لیے. ایک کمال جلا رکھا, ایک کمال استجلا رکھا. کمال جلا جی لام الف حمزہ جلا. کمال جلا یہ ہے کہ اللہ نے ان 14 کو اپنے ہر کمال کا مظہر کل بنا. اپنے ہر کمال کا مظہر کل, مظہر اتم جن کو بنا, مظہر اتم بنا کے اس طرح کا کمال بنایا, اس طرح کا کمال بنایا کہ یہ اس کے مظہر اتم رمزے نے باریکی پیدا کرے, لطافت پیدا کرے. میں لفظ کروں جب اتنا ہر کمال کا ان کو مظہر اتم بنایا. میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا. معلومات ہے میں پہچانا چاہوں کہ لفظ میں محبت کو ظاہر کر رہی ہوں. میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں. جب میں نے ان کو اپنے کل کمالات کا مظہر اتم بنایا, مشیت میں آیا, میں اپنے آپ کو تو دیکھوں میں ہوں. اللہ کبھی بھی نظر نہیں آ سکتے. اللہ کے حجابوں کا نام آل محمد. حجاب جانے جیسا کمال ہوگا ویسا حجاب ہوگا. نہ آپ تو مجھے جو پوچھ رہے ہیں حجاب کیا ہوتا ہے, مجھے کیا خبر حجاب کیا ہوتا ہے. یہ جانے توحید جانے حجاب جانے. ٹھیک ہو گیا جناب. یہ حجاب الہی. حجاب دیکھیں حجاب وہ ہوتا ہے جیسا صاحب حجاب کون ہے, توحید. تو حجاب کون ہے؟ یہ اگر میں لفظ کہوں تو آپ کو سمجھ تو آ جانی چاہیے. اس لیے حجاب نبوت اور حجاب امامت باہر ہوتا ہے, حجاب عصمت اندر ہوتا ہے. حجاب نبوت اور امامت باہر ہوتا ہے, حجاب عصمت اندر ہوتا ہے. حجاب کے روبی فرما رہے جو ہر وقت توحید سے بے حجاب رہے اسے فاطمہ کہتے. ٹھیک ہو گیا. اب اللہ کہتا ہے انا اعطینا کل کوثر. ہم نے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے, میں نے نہیں, ہم نے. اے اللہ تو میں ہے, ہم کیوں کہتا ہے؟ اور نہیں فرما رہے اے رسول ہم نے. یہ میرے 10 دن کا موضوع ہونا تھا, میں نے یہاں پڑھنا تھا اسی پر 10 دن, لیکن وہ کیونکہ ہو گیا دوسری طرف پڑھنا اس لیے میں نے موضوع آتے ہی بدل کیا. انا اعطینا کل کوثر. ہم نے تمہیں, یہ کا کون ہے؟ رسول
ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. دیکھیں جس کے لیے لفظوں کی بھی کمی نہ ہو, خدا جب اس نے کوثر کہاں چھپا کے رکھا. کوثر کی لفظ کوثر چھپی ہوئی تھی یا نہیں؟ ترجمہ کرنے والوں نے کتنا غضب کیا. کوثر کون ہے؟ بی بی پاک جناب سیدہ طاہرہ کہ اور ذرا غور فرمائے جو میں جلا ہوا ہوں اس لیے کہتا ہوں. دیکھیں بی بی کو اللہ نے لفظ کوثر سے تعبیر کیا, کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. ترجمہ کرنے والوں نے کہا حوض کوثر. کوئی حوض کی تو لفظ ہی نہیں ہے, حوض تو اس وقت بنا ہی نہیں تھا. جنت بنے گی تو حوض بنے گا نا بابا, ابھی جنت ہی نہیں بنی تو حوض کہاں سے بنا. قرآن کا اترا عرب سرمدی میں حوض کوثر سے, جسے دیکھو حوض کوثر. حوض کوثر لکھ کر آگے کچھ بھی نہیں لکھا, سارے کمالات ختم. ایک لفظ چھپ گئے یا نہیں؟ درد ہے یا نہیں؟ درد دوسرے ہوگا جو درد رکھتا ہے. روم کو کیا خبر نہیں کیا ہوگی. شادی کتنی بڑی فضیلت ہے جناب سیدہ کی, جو کیا ہوگی بند ہوگی صرف لفظ حوض. حوض کوثر وہی یار, حوض یہاں ہے ہی نہیں, اللہ نے تو حوض کہی ہی نہیں, تو اپنی طرف سے حوض کیوں لگا. حوض تو بنی ہے کب بنی ہے؟ جب عالم زر میں جناب علی نے اقرار لیے. ان اقرار کو اقرار پتہ ہے لیے یا نہیں؟ آپ اقرار کر کے آئے تبھی تو یہاں بیٹھے. اقرار کیا آپ نے, ٹھیک ہو گیا. انا اعطینا, ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. یہ ہم اللہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ عظمت توحید کے لیے کہہ رہا ہے. لمبی بحث سمجھ لمبی نہیں کرنی. ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اور دی کس کو؟ رسول کو. لینے والا رسول ہے, دینے والا اللہ ہے. عطیہ جناب سیدہ بطور کوثر ہے. کوثر عطیہ کو دے جناب سیدہ, دے کس کو رہا ہے؟ رسول کو. تو پھر مان لو کہ اس ہم میں نہ سیدہ شامل ہے نہ رسول شامل ہے. اپنے خیال اچھا مجھے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے دیکھنے سے بھی کہ اب آپ کن خیالوں میں اندازہ ہو جاتا ہے. ہم میں سیدہ ہم میں نہیں ہے, رسول ہم میں نہیں ہے. جب رسول واحد الاصل ہم میں نہیں ہے. خدا گواہ ہے اگر یہ نہ ہوتے تو ہم نہ کہتا. اللہ نے ہم ان کی بنا پہ ہم کہا ہے, اپنی عظمت کا اظہار کیا ہے. کوئی ہے جن کے پاس سیدہ ہے وہ ہم ہیں. ایسا عطیہ نہ کسی کے پاس ہے نہ ہو سکتا. جب اللہ کے پاس ہے تو پھر اسے ہم کہے یا نہ کہے. ہم ہیں جن کے پاس سیدہ بطور عطیہ موجود ہے. جب عطیہ مالک کے پاس ہو ملکیت ہوتا ہے. جب عطیہ مالک کے پاس ہو کیا ہوتا ہے؟ ملکیت. تو اللہ کی پوری مملکت کا نام فاطمہ. شادی اللہ کی پوری مملکت کا نام فاطمہ ہے. اگر اجازت دے تو میں ضرور کہوں گا, جب دنیا والوں تم رہتے ہی مملکت سیدہ میں ہو, اگر انہیں نہیں مانا رہنا غصبی ہوگا. نمازیں ہیں ویسے ابھی کرتے ابھی ماحول ٹھیک ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا کوئی ایسے بیٹھے ہو گیا مجھے تو نہیں معلوم. اب جناب ہم نے
कौसर किसके वजन पर? फौअल। लंबी वर्षन फे वा ऐल ना फौअल। फौअल मस्तर है, मस्तर। मस्तर समझते? फाइल मफूल मस्तर। जाए सुदूर मस्दर। फौअल मस्दर ए गौर कराए इल्म कलाम की मैं बात करूं। मस्दर हमेशा मजहूल के माने में होता है। मजहूल के माने नामालूम। खुद अल्लाह कह रहा है फातिमा नामालूम है। फातिमा क्या है? नामालूम। कौन कह रहा है? अल इल्म ज़ातुहु। अल इल्म जिसकी जात है वो जात कह रही है फातिमा नामालूम है। भाई मुझे लफ्ज कहने देना, कहूँ मैं लफ्ज? फिर मदीने या मक्के वालों ने क्यों हिम्मत की सैयदा के रिश्ते की? बहुत बड़ी बात है। मैंने इस पर नासबों व सेहरा पर अभी कराची में मैंने पढ़ी है मजालत। देखिए बीबी क्या है? फौअल। फौल के माने मजहूल, मजहूल के माने नामालूम। जब सैयदा का कमाल ही नामालूम है, मालूम ही नहीं है, तो फिर सैयदा का कुफ और हमसर वो होगा जो सलूमी का दावा सलूनी का दावा कर। जनाब रसूल खुदा को कहा बेटी तुम्हें मैंने दे दी है, सैयदा दे दी है, सलूनी का दावा आपने नहीं करना, अली से करना। बारी के तो आप समझते, गौर किया फरमाया करें ना यार। रात को सोचा टीवी ना देखा तो सही भी मुझे कह रहे थे ड्रामे लेके, मैंने तो होते ड्रामे ऐसा अभी मुझे आज सही साजिद में आज मैंने कहा आपने जो कोई पता नहीं वो भलाई होते क्या। हाँ शुक्र है अल्लाह ताला के एहसान है। अब जनाब ये जो फौअल है, फौअल देखिए एक कमाल, एक और अच्छी बात है, कई बातें इसमें कि अल्लाह ने रसूल को या अय्युहर रसूल इन्ना आतैना कल कौसर नहीं कहा। कह सकता था या अय्युहर रसूल, बल्ले बात को कहा ना, या अय्युहर रसूल इन्ना आतैना का कल कौसर नहीं कहा। रसूल कह के कौसर अता नहीं की। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना आतैना कल कौसर गल जरा गौर ना समझा मेरे भाई। नबी कह के कौसर अता नहीं की। ये नहीं कहा कि नबी ऐ नबी मैंने कौसर अता की, ऐ रसूल मैंने तुम्हें कौसर अता की। मालूम हुआ अगर ये कहता तो फिर सिले में आती सैयदा नबूवत इमाम रिसालत के सिले में बदले में आती। मालूम हुआ सैयदा रिसालत और नबूवत के एवज में नहीं आई, बल्कि सैयदा वो कमाल है कि नबूवत और रिसालत मिली ही सैयदा। किसकी बिना पे मिली? इस्मत और तहारत की बिना पे। चादर तजहीर में साहिब इस्मत और तहारत कौन है? बीबी पाक। ओहदे रसूल और अली अलैहिस्सलाम के पास है, उनसे बड़ा ओहदा बीबी के पास है। अभी तो अल्लाह ने तारुफ भी सैयदा से कराया। ठीक हो गया जनाब, अब बात को आगे बढ़ा, अब मेरे साथ हो जाए। इल्ला आतैना, शुक्र अब सारे देख रहे हैं, अच्छी बात। आप मुझे देखना कितनी बड़ी बात है। मैं तो एक एक को देख रहा हूँ मगर आप सारे नहीं देख, क्या करते? हाय हाय इन्ना आतैना, एक दीन पे फिर बहस रहेंगे, फिर किसी बात करेंगे। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया। हाय हाय
کن کن کو میں رو فصلی لربک بس اندر بنا راجی فے کس کی ہے یہ فصلی فے کس کی ہے شاید نہیں آتا انہوں نے لکھا فے عاطفہ عطف نا 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 فے عاطفہ نہیں جس کا ترجمہ انہوں نے کیا پس نماز پڑھتا ہے رسول وہ تو پہلے سے پڑھ رہا. یہ کون سی نماز ہے جس کا صرف رسول کو حکم ہے؟ میں نہیں سمجھ آئے گی کہ غور ہوئے گا تو سمجھ. میرے پتر غور ایک ہاتھ مان کے کہتا ہوں خدا کے واسطے قرآن کو غور سے سنا کر. یہ جو فے ہے نا فے یہ فے سببیہ ہے. سببیہ یوں ہوتی ہے دیکھیں سببیہ کہ فے عاطفہ نہیں چونکہ صلی آتا ہے فعل امر. صلی معنی نماز پڑھو امر ہے یا نہیں حکم ہے یا نہیں. اتنی تو آتی ہے نا تو عربی آنی چاہیے اتنے بڑے ملک کراس کر کے عرب کو آئے ہو. صلی نماز پڑھو صلی جب فعل امر ہو تو اس کو کہتے ہیں عربی میں انشاء. الف نون شین الف حمزہ انشاء. آتوینا کیا ہے فعل ماضی. فعل کس کے لیے ہوتا ہے خبر کے لیے. آتوینا اللہ کہتا ہے خبر دی ہمیں ہم نے عطا کی. عطا خبر ہے یا نہیں. آتوینا خبر ہے صلی انشاء ہے. عربی قاعدہ یہ ہے کہ انشاء کا عطف خبر پہ ہوتا ہی نہیں. انشاء کا عطف ہوتا ہے معطوف علیہ بیچ میں ہوتا ہے. عطف انشاء کا عطف خبر پر نہیں ہوتا. جب عطف خبر پر نہ ہو تو پھر وہ سببیہ ہوتا ہے. یہ میری گل غور لاتی بیٹا وہ ٹیپ کھینچ رہا ہے میں بہت بڑی بات کرنے لگا. فصلی اے رسول ہم نے تمہیں سیدہ عطیے میں دے دی. تو ایک لفظ اور کہہ دو عطا اور الف تے اور عین تے کی عطا میں کیا فرق ہے؟ الف تے کی عطا میں اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. الف تے کی عطا میں استحقاق ہوتا ہے. حقدار کو حق دینے کا نام عطا ہے. الف تے کی عطا ہے. عین توے کی جو عطا ہوتی ہے لمبی ویسے مجھے آتی ہے لیکن ایک لفظ لگا ہے. عین توے کی عطا وہ ہوتی ہے جس کے لیے مطاوع ہونا ضروری ہے. میم توے الف وا عین مطاوع. نہیں سنیں گے زور سے سناؤں گا. نہیں سنیں گے سناؤں گا میں. میم توے وا عین مطاوع. اب میں دیکھو یہ انگلیاں میری 5 جمع تو ہوں میں نے انگلیوں کو جمع کیا. ٹھیک ہے یہ جمع ہو گئی نا. اب اس کو کہتے ہیں فجتمع. یہ جمع ہو گئی. یہ جو فجتمع ہے یہی مطاوع ہے. میں نے ایک کتنی آسان میں بات ورنہ میں دوسری کہتا ہوں آسان. میں نے ان انگلیوں کو جمع کیا یہ جمع ہو گئی. جمع کیوں ہوئی کہ ان میں جمع ہونے کی پہلے صلاحیت تھی. عطیہ رسول کو دے کے مطاوع یہ ہوتا ہے عطیہ دیا ہی انہیں جاتا ہے جن میں صلاحیت ہو. سیدہ کیا کمال ہے کیسی ہے سیدہ شاہ جی خوش ہو یا رہنا یار کہ جس کے لیے رسول میں بھی قابلیت کا ہونا ضروری ہے. پھر ہر آدمی سیدہ کے ہمسر ہونے کے لیے خواہش ہو. ان کو میں اعلان کر کے کہتا ہوں ستارہ جو اترا ہے وہ شادی کے انتخاب میں اترا ہے نکاح کے انتخاب میں نہیں. وہ شادی کے اعلان میں ہے.
سمجھ آئیے کچھ؟ شکر ہے، بڑی بات ہوگی، بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ کس کی بن گئی؟ سبب کی۔ رسول تمہیں صلاحیت دی، میں نے تمہیں عطیہ دیا، سیدہ کو عطیہ دے دیا۔ اب اس عطیے کے سبب جب عطیہ اتنا بلند ہے، جب جتنا ہی تحفہ بلند ہو وہ کھڑے ہو کے لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب بھی سیدہ آتی رسول کھڑے ہو۔ سیدہ آتی رسول کھڑے ہو جاتے تھے، یار میں کیا کہہ رہا ہوں، رسول کھڑے ہو جاتے، ایک دو دفعہ نہیں، ہر دفعہ۔ اور اجلسہا علی مقامہ، اور اپنی جگہ پہ بٹھا کے۔ آپ سیانے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے محترم ہیں، اپنی جگہ پہ ہمیشہ نہ منہ پہ ہاتھ رکھا کریں میرے پترے، کہ اپنی جگہ پہ ان کو بٹھایا جاتا ہے جن کے سبب سے عہدہ ملا ہو۔ چلے سیدہ ایسے نبی بڑے ابھی ان پر پورا شرح پڑھا ہے۔ فصلے، پس اسی سیدہ کی عطا کے سبب سیدہ اس کمال کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا سیدہ تو نساء العالمین لأن الخلق فاتموا عن معرفتها، میں ہزاروں دفعہ سنایا، جس کی پہچان نہ ہو سکے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ فصل، اب اسی سیدہ کے اے سبب سے، اور غور کراہے سے سیانے بڑھو، صلی وہ نماز پڑھو، لے ربے کا نام کون سا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، یہ نام لے ربے کا نام کون سا ہے؟ فصل لے ربے کا لام کی کتنی لام جارہ کی عاملہ ہوتا ہے، ظاہرہ ہوتا ہے، یہ جارہ ہے۔ اے لام کی کئی قسمیں ہیں میرے بھائیو، خدا واسطے یہ میری بات اے ذہن میں رکھی ہے، اے بھولنا نہیں ہے۔ لے ربے کا یہ جو لام ہے، یہ لام استحقاق کا ہے۔ لغت اٹھائیں، لغت، میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اب سیدہ میں نے کی ہے، ایسا عطیہ عالمین میں نہ کسی کے پاس ہے نہ ہوگا، وہ عطیہ رسول میں نے تمہیں دیا۔ اب اسی عطیے کے سبب نماز پڑھو، پنج گانا نہیں، ولایت علی کی نماز۔ میں لام دا ترجمہ نہیں دسے، فصل لے ربے کا، او خدا کے لیے، او ترجمہ کرنے والوں، خدا کے لیے پڑھ لیا کرو، سوچ لیا کرو، دیکھ لیا کرو۔ فصل لے، نماز پڑھو، لے ربے کا۔ اب سیدہ سبب ہے اس کے حوالے سے، وہ نماز پڑھو لے ربے کا، تاکہ تیرا رب جتایا جا سکے کہ رب ہے۔ کون سی نماز پڑھو؟ اس نماز کے پڑھنے سے، ولایت علی کی نماز پڑھنے سے رب ظاہر ہو جائے گا کہ رب ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں نمازوں میں علی ولی اللہ پڑھو تاکہ توحید محفوظ ہو۔ اچھا گل سخت ہوگی، دلیل میں کہہ رہا ہوں، دلیل کے لیے اٹل شکل نہیں ہے،
اب کیا تمہیں ماتا مار رہا ہوں؟ فصلی لربک، لغت پڑھیں نا، الہ آباد پٹنہ کی ابھی میرے پاس لغت موجود ہے، صحیح، وہ نماز پڑھیں جس سے رب کا رب ہونا ثابت ہو جائے. نماز ولایت علی کی پڑھی جائے گی، ثابت رب ہو جائے گا. یہ نماز ثبوت ہوگی رب کے رب ہونے کی. میں ان کو رب بنا رہا ہوں، اللہ بنا رہا ہوں. فصلی لربک، اس لیے کہ وہ جو تو نماز پڑھے گا جس سے رب 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 ثابت ہوگا، اسی نے تو عطیہ دیا فاطمہ، تاکہ جناب علی کی ہمسری ثابت ہو جائے. غدیر پر کیوں کہا؟ اگر تم نے اعلان نہ کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، لمبی بحث ہے، کل اگر ہوگا پھر کل بیان کریں گے، ابھی تھوڑی سی. یا ایھا الرسول بلغ ما، پہنچا دے، ما انزل الیک من ربک، جو تیری طرف رب کی طرف سے نازل ہوا. فإن لم تفعل، اگر آپ تو نے فعلی طور پہ عملی